حاصل کرنے کی تاریخ بڑی لمبی ہے۔ 60 کی دہائی میں امریکہ نے ایک 5 میگا واٹ کا ایک چھوٹا سا نیلور کے مقام پر ہمیں ایٹم کو الگ کرنے کا ایک پلانٹ دیا تھا۔ اس کے بعد کینیڈا کے تعاون سے کینپ جس کو کہتے ہیں کراچی، وہ جو نیوکلیر پاور پلانٹ 125 میگا واٹ کا وہ قائم ہوا، اور جب 1974 میں ہندوستان نے زیر زمین ایٹمی دھماکے کیے تو اس وقت کی حکومت اور یہ ذوالفقار علی بھٹو کو کریڈٹ جاتا ہے، وہ اس سے یہ کریڈٹ نہیں لے سکتا کہ انہوں نے اس طرف رجوع کیا اور فرانس سے اٹامک ریسرچ پلانٹ کے لیے بات کی۔ ہمیں اپنی، کیونکہ 3 دریا ایوب خان صاحب ہندوستان کو دے چکے تھے اور ہمیں بجلی کی اس کی قوت کی ہمیں اشد ضرورت تھی، اور یہ ہم نے محسوس کیا اس وقت کی حکومت نے کہ ہمیں ایٹمی ٹیکنالوجی حاصل کر کے ایٹم سے چلنے والی جو ہے یہ اس کو بجلی کو پیدا کیا جائے، اس لیے کہ پاکستان تیل میں ڈیفیسٹ ہے، فوسل فیولز میں، تو وہ مہنگا پڑتا ہے، گیس بھی نہیں تھی۔ تو اس وقت کی امریکہ کی حکومت نے فرانس کے ساتھ وہ معاہدہ نہ ہونے دیا اور پاکستان کو بڑی دھمکیاں دی گئی، وہ معاہدہ نہ ہو پایا اور وہ نہ حاصل کر سکے۔ اس دوران بھٹو صاحب نے کوشش کی اور کچھ لوگ تھے جس میں ہمارے مایا ناز ایک سپوت ڈاکٹر ایکیو خان، اس کے علاوہ سمر اقبال مبارک بند صاحب اور دیگر بہت سارے، وہ نہیں ہوتا کہ نامعلوم قبر کی صفائی پر لوگ پھول چڑھاتے ہیں، بے شمار لوگ، ہمارے بعض ادارے، جس طریقے سے ہم نے کچھ چیزیں حاصل کی، یہ ایک بڑی شاندار داستان ہے، کمال کی داستان ہے۔ اور یہ اسلام آباد کے قریب ایک جگہ جہاں پر یہ سینٹریفیوج سے پمپ سے جو ہے نا یہ حاصل کرنے کی، یورینیم کو افسردہ کرنے کی ایک ٹیکنالوجی لگائی گئی۔ بھٹو صاحب کے جانے کے بعد جنرل ضیاء الحق مرحوم نے بھی اس کو اسی طرح جاری رکھا، اس کو بھی کریڈٹ جاتا ہے، اور غلام اسحاق خان صاحب کو بھی کریڈٹ جاتا ہے، کسی نے اس پر کمی نہیں کی، بے نظیر صاحبہ کو بھی کریڈٹ جاتا ہے اس میں۔ اب جب ہندوستان نے یہ کام کر بیٹھا اور پاکستان یہ ٹیکنالوجی حاصل کر چکا تھا ایٹمی دھماکہ کرنے کی، اس پہ جواب دینا بڑا ضروری تھا۔ قوم ڈیمالرائز ہو چکی تھی، مغرب کی دھمکیاں بھی، مغرب کی لالچیں بھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جس نے ہندوستان نے یہ ایک ہماری فضائی حدود کی خلاف ورزی کی اور وہ ناکام تو ہوا، لیکن وہ اندر آیا اور چلا گیا، تو قوم کی کیا حالت ہے؟ لیکن اللہ نے ایک آدھ دن کے بعد جب ہم نے اس کا جواب دیا بہت سارے انداز میں، تو وہ تائید عزتی تھی، وہ تو آپ نے دیکھا کہ قوم کا مرال کس حد تک بلند ہو گیا۔ پیسوں کی مطلب یہ بھی کہا، کلنٹن نے کہا یو ول بی دا ڈارلنگ آف دی ویسٹ، کبھی کس سے کروایا کبھی کس سے کروایا، دھمکیاں بھی نہیں ساتھ، اور اس کے بعد ہوا آپ نے نتیجہ دیکھا کہ جو پابندیاں لگی ہم پر پاکستان پر، اس میں اس وقت کے شافات کا اگر ذکر نہ کیا جائے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے موسم کے ساتھ جو ہے نا وہ بات یاد رکھ لیجیے، چھوڑیے بعد میں کیا ہوا، کس نے کیا کیا، لیکن شاہ عبدالعزیز کی فیملی نے ہمیشہ پاکستان کا خیال رکھا۔ اور وہ تیل کے حوالے سے مجھے بہت ساری باتیں ہیں جو باتیں بتائی نہیں جا سکتی، مجھے جناب راجہ ظفر صاحب کی زبانی علم ہوا کہ دھماکوں کے بعد کی صورتحال کیا ہوئی، کیسے ہوئی، پاکستان کو کیسے دیوالیہ ہونے سے بچایا گیا، اس وقت کیا پابندیاں لگی۔ تو میاں صاحب نے وہ اس کو کر دیا دھماکہ، 5 کے مقابلے میں 6 کیے، اور اس خطے کے اندر طاقت کا توازن قائم کر دیا۔ صرف یہ نہیں کیا
جدید ترین میزائل ٹیکنالوجی، اس میں بے نظیر صاحبہ کا بھی رول ہے. ابتدائی طور پر زمانے میں مرزا اسد بیگ کو بھی کریڈٹ جاتا ہے. اور اس کے بعد یہ جو میاں صاحب کے جذبار آئے ان کو اس میں بڑی دلچسپی رہی ہے. ایک سازش کے تحت میاں محمد نواز شریف صاحب کو پاکستان کی دفاعی اداروں کی قوت بڑھانے کا مخالف قرار دیا گیا. مجھے سراسر غلط ہے، جھوٹ ہے. کل میں دیکھ رہا تھا کہ وہ بحث لگی تھی کہ میاں نواز شریف صاحب محب وطن ہیں یا نہیں ہے، اور کسی نے کہا جی کہ وہ اپنا یہ ٹی وی پہ جو اینکرز ملے تھے، کسی نے پوچھا آرمی چیف سے، تو انہوں نے کہا، مجھے خود کہا انہوں نے، اینکر کی کیا بات ہے کہ کون کہتا ہے کہ نواز شریف جو ہے محب وطن؟ سارے محب وطن ہے پاکستان کے لیے. یہ خام خواہ ایک غیر صحافت نے جو ہم کے اپنے کوئی غائب ہوتے تو ملک کے اندر یہ تقسیم کرتے. تو بہرحال وہ میاں صاحب نے صرف یہ نہیں، اس میں اپنا یہ اس میں کیا کہتے ہیں اس کو، یہ جو ہمارا GF-17 ہے تھنڈر، پھر اس کے بعد یہ جو ہمارا مین بیٹل ٹینک ہے MBT 2000 الخالد، یہ وہ بے شمار اور سی چیزیں یہ ان کے زمانے انہوں نے وافر مقدار میں بعض باتیں نہیں کرنا چاہتا چونکہ وہ میرے پاس جو معلومات ہیں وہ میرے پاس امانت ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے کس کس جگہ پر کوئی اس سے کمی نہیں ڈالی، اور جن لوگ جو اس وقت کے ذمہ دار تھے قومی سلامتی، انہوں نے مجھے خود یہ بات بتائی کہ یہ ایک دھماکے کر کے، اور پھر پاکستان اس کو اسلامک بم کا نام دیا گیا، جو یہود اور انود کی کل بھی جو قاری صاحب نے جس بات کی جو تلاوت کی تھی کہ یہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. بدقسمتی کے ساتھ کچھ عرب ممالک نے ان کے ساتھ دوستی ڈال دی. بہرحال یہ اللہ کا قرآن جو ہے نا، یہ قیامت تک کے لیے ہے. یہ باتیں سامنے آ جائیں گی، یہ چھپیں گی نہیں. وہ نہیں چھپا پائے نہ اس وقت منافقین جو یہ باتیں کرتے تھے. تو یہ جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک پاکستان کا ایک مقام پیدا ہوا تیسری دنیا کے اندر. اور یہ میں آپ سے آخری بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر جو موجودہ جو سوچ مودی نے پیدا کی ہے، یہ 20-25 سال چلے گی، اتنی جلدی ختم نہیں ہوگی. وہ اقتدار سے چلا بھی جائے لیکن وہ باقیات باقی رہتی ہیں کہ ہندوستان کے جو وسائل ہیں اس کے پاس، یا اس کی جو آبادی ہے، یا جو اس کی مغرب نے یہاں پر جو اس کی اہمیت بنا دی، اب ایشیا پیسفک ہوتا تھا، اب امریکہ اس کو انڈو پیسفک کہتا ہے. اس کے لیے رقبہ کم ہے ہندوستان کا 12 لاکھ مربع میل، اس کو پھیلنا ہے. یہ وہ بنگلہ دیش میں بھی جا سکتا ہے، بھوٹان میں بھی جا سکتا ہے، نیپال میں بھی جا سکتا ہے. اس طرف اس کو واحد رکاوٹ پاکستان ہے. سارے اس کے عزائم کی جو واحد رکاوٹ وہ پاکستان ہے. ہندوستان کے مضمون سامراجی، ہندوستان ایک ابھرتی ہوئی سامراجی اقتصادی اور فوجی قوت ہے. یہ میری بات یاد رکھیں. یہ پاکستان کے اندر جو ہے نا تھنک ٹینک، یہ جو طاقتیں اس طرح کی چلتی ہیں نا، وہ کمزور ممالک کے ساتھ کبھی سمجھوتے نہیں کرتے. امن کے معاہدے زبانی ہوں گے دنیا کو بے وقوف بنانے کے لیے. یہ میں نہیں کہتا کہ ہم سائے تبدیلی ہوتے ہندوستان کے ساتھ ہم نے کوئی مخاصمت ہی رکھنی ہے، لیکن ایک باعزت ریاست کے طور پر، ناٹ ایٹ اے سب سروینٹ اسٹیٹ انڈیا کی. اللہ کے فضل سے 22 کروڑ کا ملک ہے. اللہ نے اس کو جس جگہ پر بنا دیا، ہندوستان لاکھ کوشش کرے سوائے اس کو کہ صرف ایک ایج حاصل ہے اس کو سمندر کا 3000 مربع میل اس کا جو ہے وہ ہے، پیچھے اس کے ہمالیہ ہے، ادھر جا نہیں سکتا. وہ آگے پاکستان ہے، نیچے بھی نہیں جا سکتا. اس کو چائنا آ جاتا ہے آگے، اس کی حدود شروع ہو جاتی ہیں برما سے. یہ خطہ کمزور ممالک پر ہے. سوویت یونین ٹوٹ گیا، عرب ممالک کمزور ہیں. سامنے اس کو ادھر سے افریقہ نظر آتا ہے. یہ اگر آپ دیکھیں نا ادھر سے کتنا دور ہے ہندوستان کے خیال سے، پاکستان کے خیال سے افریقہ کتنا قریب ہے، مڈل ایسٹ کتنے قریب ہے اس کو. تو یہ پاکستانی رکاوٹ ہے اس کے لیے.
تو یہ رکاوٹ جو ہے اس کے لیے بڑی بنیادی بات یہ تھی کہ آپ کی دفاعی استعداد اتنی ہو کہ دشمن آپ کے خلاف کوئی بھی ماندانہ کارروائی کرنا 1000 دفعہ سوچے. یہ لائن آف کنٹرول پر یا چھوٹا موٹا یہ رہے گا، یہ جاتا نہیں ہے جب تک کہ کشمیر کا مسئلہ حل نہ ہو جائے. باقی یہ گیدڑ بھبکیاں ہندوستان کی، ان کا وہ جو آج کل ایک پاگل آدمی ہے جس کو ببت راون کہتے ہیں، وہ عجیب عجیب وہ مطلب ہے وہ اپنی اس ہندوستانی قوم کو بے وقوف بنانے کے لیے امریکہ کی طرز پر وہ باتیں کرتا ہے جس طرح اسے اپنی فوجی قوت کی، لیکن دشمن کے عزائم سے باخبری بھی رہنا چاہیے. بے خبری میں مارا نہ جائے آدمی. یہ ایک نفسیاتی لڑائی بھی ہے، ایک تو ہتھیاروں کے ساتھ لڑائی ہے. اب ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہمیں اقتصادی طور پر پاکستان کو اتنا مضبوط کر لیں کہ ہمیں یہ کشکول نہ پھیلانا پڑے. کل تک جو کہتے تھے میں توڑ دوں گا، یہ کروں گا، جتنا وہ کشکول لے کر پھرے کوئی پھیرا ہی نہیں آ کر. میں نے ایک تو میرے پاس ایک اسی موبائل میں مجھے کسی نے کارٹون بھیجا. لیاقت علی خان صاحب پہلے جب امریکہ چلے گئے، رشیا نہیں گئے، دعوت اس نے دی تھی پہلے، لیکن ہم چونکہ مغرب زدہ قوم تھے، مغرب کا ہم پر بڑا اثر تھا، تو لیاقت علی خان باہر آ رہے ہیں، ان کی ٹانگ پر پلستر باندھا ہوا ہے اور وہ انہوں نے بیساکھی رکھی ہوئی ہے. تو امریکی دو چھپ کر سائڈ میں سے کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم نے اپنی اس پر امداد میں لگا دیا، اب یہ اپنے پاؤں پر کبھی کھڑا نہیں ہوگا، چل نہیں پائے گا. یہ 50 کی دہائی کی جو ہے نا یہ کارٹون تھا، یہ پاکستان ٹائمز میں آیا تھا. اب تو بند ہو گیا اخبار. آج تک ہم اس گھن چکر میں پھنسے ہوئے، نکل نہیں پایا. ہمیں اگر اس باعزت کو رہنا ہے، یہ ساری چیزیں اپنے کے پر ضروری ہیں. آپ کے پاس ایٹمی قوت بھی ہو، آپ کے پاس فوجی قوت بھی ہو، لیکن جب تک آپ اقتصادی طور پر مضبوط نہیں ہوں گے تب تک آپ، اس لیے کہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے نا. اب F-22 ہے، وہ ان کے جہاز ہیں یا دوسرے تیسرے چیزیں جو ہندوستان کو دینا چاہتا امریکہ، اس کے مقابلے کی ٹیکنالوجی بھی کسی اور کے پاس نہیں ہے. تو ہمارے پاس پیسے نہیں اس کو خریدنے کے لیے امریکہ سے، تو نہ وہ ہمیں دیتا ہے. وہ کنوینئنس کے ساتھ اس کی ہماری آج کل وہ جو ہماری بڑی تعریف کی جا رہی ہے، ساتھ ہمارے خلاف الزام بھی لگ جاتا ہے چونکہ امریکہ نے افغانستان سے نکلنا ہے. اب یہ بہت ساری باتیں ہیں، پاکستان کے لیے بڑی مجبوریاں بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ امریکہ نے جانا ہے. آپ نے کسی مخالف ملک میں جا کر بیٹھ جائے، آپ نے امریکہ کو اپنے رائٹ پہ رکھنا ہے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے. جذباتی باتیں نہیں کرنی چاہیے. آپ اس کو اپنا مخالف نہیں بنا سکتے. آئی ایم ایف میں اس کے 27 ووٹ ہیں، کیا کریں گے آپ؟ وہ بیگرز ہیو نو چوائس. اس لیے حکمت عملی سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے حکومت پاکستان کی سب سے بڑی ذمہ دار وہ ہے کہ وہ سب لوگوں کو ساتھ لے کر اکٹھا چلے. وہ کوئی بھی جگہ ہو، چور یہ این آر او تنگ آگے سن کر ہمیں سے. بھائی دشمن کے کیا عزائم ہیں آپ کے خلاف؟ کس طرح یہ ملک آگے چلے گا؟ اس کو سب کو اکٹھا کرنا. تو یہ جو آج میاں صاحب نے جو یہ کام کیا ہے، وہ ایک وزیر صاحب ہیں، وہ پنڈی کے، وہ ویسے ہوائی مارتا رہتا ہے کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، جھوٹ بولتا ہے. وہ شرلک ہومز جو ہے جھوٹا کہ میرے کہنے پر ہوا اور میں ادھر امریکہ پتر برطانیہ چلا گیا، کدھر میں غریب آدمی تھا. پتہ کیا جھوٹ کہانیاں وہ لوگ بناتے ہیں. وقت آئے گا یہ ساری باتیں ہوں گی سامنے. سپر نواز شریف صاحب کو جاتا، اس وقت کے سیکرٹری خارجہ شمشاد صاحب کو جاتا، راز ظفر الحق صاحب کو جاتا، اور ایک آدھ اور وزیر کو جاتا ہے. یہ ٹھونک میں جا کر کہا کہ یہ کرے. یہ سیاسی فیصلہ تھا. یہ فوجی فیصلہ، یہ سیاسی فیصلہ. یہ فیصلے یہ حکومت یہ سیاسی فیصلے ہوتے ہیں. یہ فیصلہ کر دیا نواز شریف نے. 9/11 کے بعد دیکھ رہے ہیں نا کیا ہوا. ایک فون کال آئی، لوگ لیٹ گئے. ہم پر بھی بڑا دباؤ تھا نا یمن کے حوالے سے. ہمارے دوست ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. یمن سے ہمیں سعودی عرب جو ہے وہ زیادہ عزیز ہے، ہمیں یو ہی زیادہ عزیز ہے. لیکن بوٹس آن دا گراؤنڈ ہے نا، وہ مشکل ہے پاکستان کے لیے. ہمیں ارد گرد اور بھی دیکھنا ہے. مجھے امید ہے کہ ہمارے جو دوست ہیں وہ پاکستان کی ان مجبوریوں کا احساس بھی کریں گے. کیا بھی ہے انہوں نے، کبھی ایسی بات نہیں ہے. ہمارا اللہ تعالیٰ اس کو
میاں نواز شریف کو اس کا دے گا کریڈٹ، دے رہا ہے آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے۔ آج بھی مسلمہ سیاسی قیادت پاکستان کی آزودہ کار محمد نواز شریف ہے، کوئی ناراض ہو یا خوش ہو، کوئی بڑی کوشش کی کہ اس جماعت کو تتر بتر کرنے نہیں، آج بھی قائم ہے، یہاں پر بھی قائم ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی جن لوگوں نے میاں صاحب سے پہلے یا میاں صاحب کے بعد اس کو رول بیک نہیں ہونے دیا، یہ بھی تھا بڑا کہ رول بیک کرو، یہ اثاثے اٹھا لیے جائیں امریکہ یا کوئی مغرب کی طرف سے مداخلت ہو، جنہوں نے اس کی حفاظت کی ہے آج بھی کر رہے ہیں، جنہوں نے اس پہ جو ہے اس کو ٹیکنالوجی کو حاصل کرنے کے لیے جو کام کیے، جو لوگ آج دنیا میں نہیں ہیں ان کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور جو لوگ موجود ہیں ان کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں، اور یہ کریڈٹ جو ہے وہ میاں محمد نواز شریف صاحب ہو جاتا ہے۔ تو اسی کے لیے اس کو یوم تکبیر کہا گیا، یہ واقعی یوم تکبیر پھونکی گئی تھی اس کو دشمن کے خلاف، اس کا سینہ وہ ہے نا، اس کو پوست کیا، اس کے اندر وہ جو سینہ گاڑی گئی اس کے اندر۔ فاصل میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، آپ کو بہت ہی شکریہ۔